اب یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا میں صبح سے بڑا طوفان ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ حلف لینے آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور جیسے ہی وہ حلف لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ بھی کوئی کہیں چائے کی پیالی میں طوفان تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ چودھری نثار علی خان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں ان کو جانتا ہوں اس لحاظ سے تو شاید ان کی یہ طبیعت نہیں ہے کہ وہ حلف لیں، لیکن اگر ان کو کوئی حلقے کی مجبوری بنی، کوئی لوگوں نے ان کو مجبور کیا، یا کوئی اور وہ آدمی سمجھتا ہے نا کہ میرے حلقے میں الیکشن ہوگا تو خواہ مخواہ جو ہے وہاں پہ پھر گروپنگ ہوگی اور وہ کل کو نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی حلف لے بھی لیا تو وہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ وہ اس چیز کا حصہ ہوں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، تو سعید اکبر نعمانی صاحب، آپ اس پہ کوئی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اگر اگلے ہفتے پنجاب اسمبلی میں آ کے حلف لیتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ لیں گے، ان کا ذاتی فیصلہ، ان کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حلف لینے سے پنجاب گورنمنٹ یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب ہے کوئی یہاں تبدیلی ان کے حلف سے میں نہیں سمجھتا کوئی آئے گی۔ اچھا، تو رانا صاحب، یہ تو آپ جو بھی وہ بات کرتے ہیں سعید اکبر نعمانی صاحب، آپ اس کی تائید کر دیتے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو سعید اکبر نعمانی صاحب کہتے ہیں یہ بالکل صحیح باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو میڈیا پہ لوگ تجزیے کر رہے ہیں، تجزیوں کے حامد میر صاحب، حامد میر صاحب، ہم ایک دوسرے کی تائید نہیں کر رہے، جو حقیقت جو سامنے ظاہر ہو رہی ہے، جو حقیقت ہے ہم وہ بتا رہے ہیں۔ اگر اس میں رانا صاحب اور ہماری باتیں آپس میں مل رہی ہیں تو وہ ایک ویسے ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی چودھری نثار صاحب آ کے یہاں کوئی تھڑتھلی مچا دیں گے، کوئی تبدیلی لائیں گے، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی گنجائش ہے یا اس طرح کی کوئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے۔ سعید اکبر نعمانی صاحب، آپ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو میں جو مماثلت ہے اسے میں ایک حسین اتفاق قرار دے دیتا ہوں، کیوں جی رانا صاحب؟ جی بالکل، یہ بہت حسین اتفاق ہے، حسین اتفاق اس کو قرار دیں، لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ایگزسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی شناخت کا جو ہے وہ قدم لیا ہے، دیکھیں اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو سمجھتے ہیں یا ان کا جو موقف ہے، اور میں ان کے موقف کو درست سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی کاروباری معاملات کو کرمنل سائڈ پہ لے جا کے تو ان کو جو ہے نا وہ پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہی کچھ پہلے شریف فیملی سے بھی ہوا ہے۔ اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ آپ ان کے کاروبار کو جو ہے وہ ان کا جرم بنا رہے ہیں، اس وقت شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جہانگیر ترین صاحب پوری جو ہے وہ فورس سے اور پورے آرگومنٹ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اس موقف کے باوجود اور اس بات کے باوجود بھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور یہ شاید وہ ثابت کر بھی دیں، دوسری طرف سے معافی نہیں ہونی، دوسری طرف سے وہی ایک بات ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، حالانکہ جو کچھ یعنی ہو رہا ہے اس دور میں، اور جتنی کرپشن اور جتنے میگا جو ہے وہ کرپشن کے کیسز، یہ رنگ روڈ سے لے کے تو آپ میڈیسن تک چلے جائیں، اور میڈیسن سے لے کے آٹے چینی تک چلے جائیں، وہاں پہ تو کسی کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ این آر او کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا، جی میں تو جی اب انکوائری، یہ اپوزیشن کی انکوائری اس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ کرے نا ان دونوں کو بند اس سیل میں جہاں پہ مجھے کیا تھا، ایک کمبل اور ایک چادر کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو ہم تو رہے نا وہاں پہ مہینوں، 6 مہینے، سال، ان کو 3 ہفتے بعد پوچھیں سارا کچھ بتائیں گے کہ رنگ روڈ پہ کس سوسائٹی سے کتنی جو ہے وہ ہم نے رقم لی ہے، اور کس نے کتنی فائلیں بیچی۔ انکوائری اس طرح سے ہوگی جب بھی ہوگی، تو یہ جو ہے یہ انہوں نے باز نہیں آنا، وہ جو ٹولہ پچھلے 2.5-3 سال سے نا جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، جو اپوزیشن کا جس طرح سے استحصال کر رہا ہے، وہ ان کا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں گے اگلے 3 سے 6 ماہ میں دے رہا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ بالکل جو ہے یہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کا جو پارلیمانی لیڈر ہے سعید اکبر نعمانی صاحب، اب ان سے یہ پوچھنا ہے کہ پھر یہ جو گروپ ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور اب آپ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بن کے آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔